ادب کا دوسرا واقعہ سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری میں قبیلہ بنی مستلق کے پاس آئے، ان کو دعوت دی، اسلام کی تبلیغ کی۔ کچھ مسلمان ہوئے اور کچھ بھاگ گئے، لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو فتح ملی، کچھ مرد عورتیں قید ہو گئیں۔ ان میں ایک خاتون جس کا نام ہے جویریہ، یہ بڑے آدمی کی بیٹی ہے، قبیلہ بنی مستلق کہ ایک سردار کی بیٹی ہے، یہ بھی قید ہو گئی۔ تو قانون ہے کہ جو قیدی ہیں سونا چاندی باندیاں سب کو تقسیم کرتے ہیں مجاہدین میں۔ یہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کے حصے میں آ گئی، لیکن سمجھدار تھی، بڑی خاتون تھیں تو سمجھدار تھی، عقل مند، خوبصورت بھی تھی، ذہین تھی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کیا اس اپنے آقا سے آزاد ہونے کا کوئی طریقہ ہے؟ اب میں باندی بن گئی ہوں، اس کی خادمہ بن گئی ہوں، ابھی اس کے تو میں ماتحت ہوں، اس کے لیے کام کروں گی، لیکن اس سے آزاد ہونے کا کوئی طریقہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو پیسے دیں، سائیں کو، اس کو کہو میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں گا، مجھے آزاد کرو، راضی ہو جائے، وہ لاکھ لے تو آزاد ہو جائے گی، تو ہے مکاتبہ، عربی میں کہیں گے مکاتب بن جائے گی، پیسہ دے گی، آزاد ہو جائے گی، پھر تو جو چاہے کرے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ گیا اپنے سائیں کو کہا کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، آپ مجھے مکاتب کرو، کتنے پیسے لوگے میں پیسے دوں، آپ مجھے آزاد کرو۔ اس نے کہا مجھے اتنے پیسے دو، تو آزاد۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں، میں آپ کو پیسے دوں گی، آپ مجھے آزاد کرو۔ آیا ایک آدمی کے پاس، مجھے مشورہ دو، مجھے قرض چاہیے اتنا، آزاد ہو جاؤں گی میں پیسے پہنچا دوں گی، میں بڑھیا خاتون ہوں، پیسے والی ہوں، صرف مجھے آزادگی چاہیے، آزاد ہو جاؤں میں پیسے پہنچا دوں گا، مجھے قرض چاہیے اتنا، مشورہ دو۔ انہوں نے کہا قرض اتنا کون دے گا، قرض تو مشکل ہے دینا۔ ایک مشورہ ہے، آپ جاؤ رسول اللہ کی بیوی عائشہ صدیقہ کے پاس، اس سے مشورہ، شاید اس کے پاس ہوں، نبی کی بیوی ہے، اس کے پاس ہو، یا آپ کو مشورہ اچھا دے گی، اس کے پاس جاؤ۔ آئی بیوی کے پاس، بیوی خیمہ میں، بیوی عرض ہے مجھے اتنے پیسے ضرورت ہے، قرض دو، میں آزاد ہو جاؤں گی، قرض واپس۔ اس کی بولنے کا انداز، چہرہ، سیرت صورت بہترین خاتون تھی۔ بیوی صاحبہ خوش ہوئی اس کے انداز سے، فرمایا بہن آپ کو مشورہ دوں؟ دل میں کہتی تھی، دل تو نہیں کہتا مگر مشورہ دیتی ہوں، دل تو نہیں کہتا، سمجھتی تھی، دل تو نہیں کہتا لیکن مشورہ اچھا دیتی ہوں، مشورہ دو تو صحیح دو، ورنہ بات نہ کرو، چپ کرو، غلط مشورہ نہیں دینا۔ المستشار مؤتمن، ہمارے نبی نے فرمایا المستشار مؤتمن۔ بہن آپ سیدھا جائیں، وہ رسول اللہ کا خیمہ ہے، رسول اللہ کے پاس جاؤ، اس کو اپنا سارا واقعہ سناؤ، فلان کی بیٹی ہوں، فلان ہوں، فلان صحابی کی باندی بن گئی ہوں، وہ اتنا پیسے مانگتا ہے، قرض دو، قرض دوں، آزاد ہو جاؤں، پیسے واپس کروں گی، حضور آپ کو انشاءاللہ دیں گے، آپ کا کام کریں گے، آپ کا کام کریں گے۔ جویریہ حضور کے خیمے میں پہنچ گئیں، اپنا پورا احوال سنایا۔ حضور نے جواب دیا، بی بی صاحبہ میں آپ کو اچھا مشورہ دوں، یہ پیسے میں دیتا ہوں، آپ آزاد سائیں کو دے دیں، آزاد ہو جائیں، پھر میرے پاس آ جائیں، ایمان لائیں اور پھر مجھ سے شادی کریں، آپ میری بیوی بن جائیں گی۔ اس نے کہا اس سے زیادہ اور کیا چاہیے، آپ سب سے بڑے ہیں، سب کے سردار تو آپ ہیں، میں سردار کے گھرانے کی آپ کے مناسب ہوں، کسی اور کے مناسب نہیں، مجھے سب کچھ قبول ہے، بس پیسے دو، آزاد ہو جاؤں گی، مسلمان بھی ہو جاؤں گی، آپ کی بیوی۔ حضور نے سارے پیسے دے دیے، گئی اپنے آقا کے پاس، یہ پیسے، نے کہا ماشاءاللہ پیسے لائے، ٹھیک ہے تو آزاد ہو گئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی، کلمہ پڑھا، حضور نے اس سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ بنی مستلق کی خاتون ہے، بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، قبیلہ بنی مستلق، یہ عرب کا ایک قبیلہ، اس کا نام ہے بنی مستلق، بنی مستلق کی خاتون ہے، اور بنی مستلق کی کئی خواتین قیدی تھی، کئی خواتین باندیاں بن گئی تھی، چونکہ بہت سی، ایک عورت یہ تو نہیں تھی، بہت سی عورتیں باندھی تھی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خبر ہوئی، اطلاع مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلق کی ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، قبیلہ بنی مستلق کی خاتون رسول اللہ کی حرم محترمہ بن گئی ہے، اس وجہ سے قبیلہ بنی مستلق کو اعزاز ہوا ہے، حضور کے بیوی بننے کا شرف ملا ہے۔ بنی مستلق کی خاتون رسول اللہ کی بیوی ہو اور اسی قبیلہ کی عورتیں ہماری باندیاں ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ سب صحابہ کرام نے اپنی باندیوں کو آزاد کر دیا۔